بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الحج أشهر معلومات حج مقررہ مہینے ماہ شوال ماہ ذی-قعدہ اور ذی الحجہ ٹھیک ہے ان میں اگر کوئی جائے تو پہلے سے عمرہ کر کے حج کر سکتا ہے ان کو حج کے مہینے ان کو کہا جاتا ہے الحج اشہر معلومات حج کے مقرر مہینے فمن فرد فیہن الحج تو پس جو ان میں حج بجا لانے کو فرض کر لے اپنے اوپر یعنی وہ حج پہ جا رہا ہے تو حج میں کیا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو پھر حج کے درمیان نہ میاں بیوی کا وہ جو ہم بستری والا تعلق ہے نہ وہ ہوگا یہ حالت احرام کے احکام دیکھیے قرآن میں کلی باتیں کی گئی ہیں جب تک سنت رسول حدیث نہ ساتھ ہو یہ احکام واضح نہیں ہوتے کلی باتیں تفصیلات کے لیے ضروری ہے کہ سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے اور مکتب اہل بیت میں سنت رسول بواسطہ اہل بیت اطہار لیا جاتا ہے ہمارے شیعہ مذہب ہے اس کا یہ قاعدہ اور قانون تو اس میں جو حج فرض کر لے اس دوران نہ تو ہم بستری ہو نہ فسوق کا جو بیان کیا گیا حج کے معاملے میں خاص طور پر جھوٹ ویسے بھی حرام ہے لیکن حالت احرام میں شدت ہے اس کی حرمت ولا جدال فی الحج جدال کیا ہوتا ہے بحث کرنا قسمیں کھانا قسم سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو کہ قسم سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بحث مباحثہ نہیں کرنا جدال اسے کہتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور تم جو بھی کار خیر کرو گے اللہ اسے جان لے گا وتزودوا اور سفر حج کے لیے زاد راہ فراہم کرو تو جب حج قریب آتا ہے تو شاپنگ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے باقاعدہ بڑے اہتمام سے اچھی بھلی لوگ جو ہے وہ پھر جائے بازار گیا تو پھر حج میں پتہ نہیں جو حج میں نہیں بھی چاہیے ہوتا وہ بھی حج کے کھاتے میں شاپنگ کر لیتے اللہ کیا فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا زاد راہ فراہم کرو لیکن یاد رکھو سفر حج کے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى یہ نہ ساتھ لے جانا بھول جانا حج پہ جا رہے ہو شاپنگ ساری برانڈڈ احرام اور اب سب کوئی برانڈز پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا سب کچھ بہترین مہنگا احرام کون سا سب سے مہنگا احرام سب سے مہنگی چپل سب سے مہنگا بیلٹ جو باندھنی ہے پیسے رکھنے کے لیے سب سے مہنگی حج تقوی ہے کوئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بہترین زاد راہ سفر حج کے لیے کیا ہے تقوی ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو میرا تو میں کہہ رہا ہوں بچنے کا تو اس کو یہ تقوی اختیار کر لو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تم پر کوئی مذائقہ نہیں یعنی کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو سوال یہ پیدا ہوا مسلمانوں کے ذہن میں کہ جب حج پہ جا رہے ہیں سارے احکامات نئے آ رہے ہیں تو دوران حج اگر ہم کوئی چیز بیچ لیں کوئی چیز خریداری کر لیں تجارت کر لیں تو مسئلہ تو نہیں اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں تجارت تم وہاں پر کر سکتے ہو لیکن یہ نہ ہو کہ جا رہا تجارت کے لیے ہوں حج بھی کر لوں گا ٹھیک ہے نا اب جا رہا جو ہوں تو پھر حج بھی کر اصل توجہ تمہاری اسی حج کی طرف ہو لیکن بیچ میں تم یہ کام بھی کر سکتے اب ذرا خوب توجہ کے ساتھ یہ اگلے الفاظ سنیے گا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پس جب تم عرفات سے نکلو
تو مشعر الحرام میں اللہ کو یاد کرو. مزدلفہ آپ کو پتہ ہے عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں اور طلوع آفتاب تک وہیں پر قیام کرنا ہوتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو آگے چلتے ہیں مینا کی طرف. تو مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ذکر کیسے کرنا ہے اللہ کا؟ جس طرح اس نے تمہاری ہدایت کی. یہ نہ ہو جیسے پہلے ناچتے ٹاپتے اور سیٹیاں تالیاں مارتے تھے، اب بھی جا کر مشعر الحرام میں پتہ چلے ڈانس ہو رہا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. اور ہم سے بھی قیامت کے دن اہل بیت اطہار کہیں گے یہ ہمارے جشن منانے میں ڈانس تم نے کہاں سے ڈالا تھا؟ تم نے نہیں قرآن پڑھا تھا؟ خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. تو ہم خوشی کس طرح منانے کا تمہیں بتا گئے تھے. تمہیں کس نے سکھایا تھا ناچو؟ اہل بیت نے ناچنے کی کوئی حدیث آپ کو ملے گی؟ ہاں، انہوں نے یہ تو فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، یہ ظاہر خوشی وہ ہے جو ان آداب کے مطابق ہو جو اہل بیت نے بتائی. اللہ کہہ رہے کہ یہ پہلے بھی، یہ یہاں پہ توجہ جو کرنے کی ضرورت ہے نا، فرمایا کہ جب عرفات سے نکلو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس، لیکن وہ پہلے والا یاد نہیں کرنا. وہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے. پہلے کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہوا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتسلیہ. ان کی نماز کیا تھی؟ بیت اللہ کے ارد گرد کیا کرتے تھے؟ تالیاں اور سیٹیاں. ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کیسے جشن منائے جا رہے ہیں. اب تو گانے والیاں بھی خدا کی پناہ. اس پر چپ رہنا بھی جو ہے نا، اس پر چپ رہنا بھی، یہ بھی اس خیانت میں شریک ہونا. شرکت کرنا تو اور بات ہے، اس سے نہ تڑپنا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے مکتب کے ساتھ، اس پاکیزہ مکتب کے ساتھ. یہ نفس پرست لوگ اہل بیت کا نام لے کر کتنی بڑی بڑی خیانتیں کر رہے ہیں. کچھ ہو ہی نہ، اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے. بدنام مکتب حسین ہو رہا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے نکلو باہر، نکلو باہر. کوئی کہ نہیں میں باہر نکلے گا، اگر میں ان کو روکوں تو ثواب ملے گا، تو مجھے تسبیح سے بھی ثواب مل جاتا ہے. اس تسبیح کا ثواب بھی پھر اللہ نہیں دیتا، کہ جس میں انسان امر بالمعروف سے غافل ہو جائے. ذمہ داری ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے، اقدام کرنا چاہیے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے تمہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے، یعنی اس سے پہلے بھی جو حج کرتے تھے اور اپنی دانست میں تم خدا کو یاد کرتے تھے، وہ جہالت تھی، وہ گمراہی تھی، وہ ذکر خدا نہیں تھی. اور اس فارمولہ یہاں قرآن کی آیت سے لے کر انسان سوچے کہ میں نے اگر اہل بیت کے نام پہ خوشی کرنی ہے تو میری کیا لیمٹس ہونی چاہیے. وہ ایسی حرکت تو نہ کرو جس کو دیکھ کر مکتب اہل بیت بدنام ہو جائے. لوگ انگلیاں اٹھائے، دیکھو ان کو، دیکھو یہ کیسے غلط لوگ ہیں. جس کی حرکت کی وجہ سے مکتب اہل بیت کی طرف انگلی اٹھتی ہے، مجرم ہے امام علی کا اور امام حسن امام حسین کا. ان کی زحمتوں پر، ان کی زحمتوں کو یہ ضائع کرنے کے لیے ضائع نہیں ہوگی، لیکن یہ وہ کام کر رہا ہے جس سے ضائع ہو. وہ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے ان کی زحمت. لہذا ہمیں چاہیے کہ چاہے خوشی کرنی ہے چاہے غم کرنا ہے، دیکھیں کہ ان کی رہنمائی کیا ہے. ان کی رہنمائی رسول اللہ کی رہنمائی ہے، رسول اللہ کی رہنمائی اللہ کی رہنمائی. اپنی مرضی نہیں کرنی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا جی، آپ مولانا لوگ اس طرح خوشی مناتے ہو، ہم سادہ لوگ ہیں، ہم اس طرح خوشی مناتے ہیں. یہ میں نے کس سے بات کی تھی، انہوں نے ایک ناچنے والی کو بلایا ہوا تھا کافی سال پہلے. ایک وہ عورت کے جو بے حیا قسم کی عورت جو گانے والی تھی، گلوکارہ تھی، اس کو بلایا ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا یار آپ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہیں ہے مناسب. تو اپنا اپنا سٹائل ہے نا، کوئی کسی طرح خوشی مناتا ہے، کوئی کسی طرح خوشی مناتا ہے. ہم بیچارے غریب سادے لوگ ہیں، ہم اس طرح خوشی مناتے ہیں. تعویلیں دیکھیں اور شیطانی وسوسے دیکھیں جس سے مکتب بدنام ہو. قیامت کے دن اللہ اس لائن میں کھڑا کر دے جنہوں نے مکتب
امام حسین مکتب امام علی یعنی مکتب اہل بیت کی بدنامی میں کردار ادا کیا ہے، ان کو لے کر آؤ. پھر یا ناچنے ٹاپنے والے وہاں پہ کھڑے ہو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں شامل تھے. صدق اللہ العلی